अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। सुहेल, कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? अरे आगा आओ बैठो। सुहेल साहब ने लैपटॉप बंद करते हुए आगा साहब को चेयर पर बैठने का इशारा किया तो आगा साहब कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठे थे। सुहेल, मेरी बात शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे, आगा साहब कहते हुए रह गए। सुहेल साहब ने उनके जन्म देखा जो काफी हद तक परेशान लग रहे थे। वो खुद बेहद कचमकश में थे। अचानक से ही वो कैसे शावीर और मारिया की बात कर देते। मैं अपनी बेटी के लिए बाबा। मरजान ने ऑफिस में दाखिल होते ही सुहेल साहब को मुखातब किया था। आगा साहब की बात अधूरी रह गई थी। मीटिंग रूम में सब वेट कर रहे थे। मरजान ने टेबल से कुछ फाइल उठाते हुए सुहेल साहब को याद दहानी करवाई। हाँ, मीटिंग के बाद बात करते हैं, आगा साहब ने उठते हुए कहा। तीनों मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। यहाँ हम इस झोंपड़ी में सड़ रहे हैं, वहां पर शादियां हो रही हैं। मनवर, न जाने वो कौन सा मनूस वक्त था जब मैं आपकी बातों में मुतफिक हो बैठी थी, कचमला बेगम ने सड़े हुए लहजे में कहा। मनवर साहब ने तंग नजरों से कचमला बेगम को देखा जो नाक चढ़ाई बैठी थी। तो जाओ वापस चली जाओ, तुमसे अच्छी तो आफरीन थी, कम से कम जो हालात थे गुजारा कर लेती थी। क्या कहा तुमने? आफरीन अच्छी है मुझसे? कचमला बेगम ने हैरत से मनवर साहब को घूरा जो अपनी कही बात पर लब बीच कर रह गए थे। मेरे ही नसीब फूटे हुए हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, कचमला बेगम ने सर पीकर कहा। मनवर साहब ने सर आ बड़ी थी। तब से अब तक कचमला बेगम उन्हें 1000 ताने दे चुकी थी और वो तंग आ चुके थे। उनके पास तो इस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं थे क्योंकि मरजान ने उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए थे। लिहाजा अब वो कंगाल होकर एक छोटे से बोसीदा घर में रहायश पजीर थे। जारा, आपसे एक बात पूछूं? जारा ने मसरूफ सा हाँ में सर हिलाया था क्योंकि दोनों किचन में काम कर रही थी। अगर कोई आपसे नाराज हो तो उसे कैसे मनाते हैं? उसके अजीबो गरीब सवाल पर जारा को खांसी छूटी। ये तो किसी पर डिपेंड करता है ना कि वो किसी कौन है। अलीजा ने चुपके से किचन में दाखिल होकर कहा तो उसके अजीबो गरीब जवाब पर जारा ने फ्रूट काटते हुए आंखें घुमाई थी। वो आजकल कुछ ज्यादा ही चंचल मिजाज हो गई थी। वो सबकी लाडली भी हो गई थी। क्या मतलब आपका? अशीन ने मासूमियत से पूछा। जारा ने सर पीटा था अपना। मेरी मासूम सी जान, देखो अब जो नाराज है वो कौन है ये पूछ रही हूँ, उसे मनाने का तरीका भी उसकी शख्सियत पर डिपेंड करेगा। अलीजा ने उसके करीब बैठते हुए जारा की प्लेट से सेब उठाते हुए कहा। जारा ने बेसाता उसके हाथ पर चिपड़ मारी, अगर मगर वो जल्दी से सेब उठा गई थी। अशीक ने मुस्कुराकर उसको देखा था। वैसे तुम्हें किसको मनाना था? जैसे भी मनाना है मना लो, कल से मायूं का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर फुर्सत नहीं मिलेगी। अलीजे ने एप्पल का बैट लिया। जारा ने भुयों चुका कर सर को जनविश दी थी। वो अलीजे बीबी से तंग जो आ गई थी, जो उसे उल्टे सीधे मशवरे दे रही थी। अरे हटो पी, तुम्हें क्या पता, मैं हूं ना, आ जाओ मेरी जान, मैं बताती हूँ कैसे मनाते हैं। अलीजे ने अशीक का हाथ पकड़ते हुए कहा तो अशीक जारा को देखकर हंसी थी जो मुंह मोड़ते हुए वहां से निकल गए थे। देखो, पहले जो नाराज होता है उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देते हैं, फिर उसे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अशी ने हैरानी से उसे देखा। जुनैरा जो फ्रिज से पानी लेने आई थी मुंह पर हाथ रखते हुए कहकर का गला घोंट चुकी थी। फिर अशी ने मासूमियत से पूछा। फिर उसको पकड़कर ऐसे एक किस दे दो। उसके चेहरे को पकड़ती अलीजा ने उसके गाल पर बोसा दिया था जिस पर वो चौंक गई। हा 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 हा। अली जुनैरा का फ्लक्श वाक्या का किचन में गुंजा। अशीर ने शर्माते हुए गाल पर हाथ रखा था। अलीजा ने जुनैरा के हाथ पर हाथ रखते हुए ताली बजाई थी। हा हा हा, ऐसा मत करो अशीक, ये लड़की पागल हो गई है, जुनैरा ने उसको समझाया। वह शर्मा कर वहां से भाग गई थी। जुनैरा ने अलीजा के सर पर चिपट लगाई थी। वह हंसते हुए एप्पल का दूसरा बैट ले गई थी। ईशा की नमाज के बाद सब लॉन्च में जमा हुए थे। यही तो वक्त होता था, सब मिल बैठकर बातें करते थे। सारी तैयारियां हो गई? जी भाई साहब, सारी तैयारियां होंगी अल्लाह के करम से। अपनी बेगम ने सुहेल साहब की बात का जवाब दिया। आगा साहब गहरी सोच में थे। वो इस कश्मकश में थे कि सुहेल साहब और शहजाद साहब से कैसे बात की जाए। शाह कहाँ है बच्चे? शहजाद साहब ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते हुए पूछा। दादा साईं, वो कुछ इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहा है। दोपहर को हम हेडक्वार्टर गए थे, सर ने कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर की जिन पर उसे रिसर्च करनी थी। मरजान ने संजीदगी से बताया। शहजाद साहब ने सर को धीरे से हाँ में हिलाया था। बेटा अशी कहाँ है? मारिया ने आंख घुमाई थी आगा साहब के सवाल पर। अंकल, वो थक गई थी इसलिए मैंने उसे दवाई देकर सोने का कह दिया है, कल काफी काम होंगे घर में, रेस्ट नहीं कर पाएगी इसलिए। जारा की बात पर सारे हिलाते हुए आगा साहब ने लब बीचे थे। बेटा, आप आराम नहीं कर रही? अफरीन बेगम ने उसे लॉन्च में एंटर होते देखकर पूछा। सॉरी, वो हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए, अशीक ने साले के पास बैठते हुए कहा। साले ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी अशाल डाली थी क्योंकि सर्दी पड़ रही थी। शुक्रिया, अशीक ने मुस्कुराकर कहा। डेकोरेशन वाले कल सुबह आ जाएंगे, उन्हें सब समझा दिया है, वो मायूं के फंक्शन के हिसाब से डेकोरेशन कर देंगे। सही। हरब की बात सुनते हुए मरजान ने जवाब दिया था। बाबा साहब, मैं कुछ बात करना चाहता था। बोलो आगा। शहर साहब ने संजीदगी से आगा साहब को देखा।
جو ہاتھ سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ قصہ بیگم مسکرائی تھی، کافی دیر سے وہ آغا صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ بات شروع کریں۔ آخرکار انہوں نے بات شروع کر ہی دی تھی۔ میں شابیر اور ماریہ کو لے کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ صاحب سنجیدہ ہوئے، جبکہ سہیل صاحب سمیت سب نے آغا صاحب کی جنم دیکھا، سوائے ماریہ اور قصہ بیگم کے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ماریہ اور شابیر کے نکاح کی ڈیٹ رکھنا چاہتا ہوں، نشال اور نجم کے نکاح کے ساتھ۔ شہنشاہ صاحب نے کچھ کہنا چاہا جب سہیل صاحب مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر آغا صاحب کو گلے لگا گئے تھے۔ اس سے اچھی بلا کیا بات ہو سکتی ہے آغا، ہے نا بابا سائیں؟ شہنشاہ صاحب نے سہیل صاحب کے چہرے پر خوشی دیکھ کر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور مسکرا کر سر ہاں میں لایا تھا۔ عشی کو اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے محسوس ہوئی، اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ مرجان، وہ فائل کہاں رکھی تھی تم نے؟ شبیر کو دیکھ کر سب مسکرائے تھے، جس پر اس نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا تھا۔ عشی کی آنکھیں آنسو سے بڑی ہوئی تھی، مگر اس نے بہتر نہ سمجھا کہ اس کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا۔ مبارک ہو بھائی، نجم کو سپر نظر سے دیکھ کر اس نے سہیل صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، ہم نے آپ کی اور مالیہ کے نکاح کی ڈیٹ فکس کی ہے۔ شبیر کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے عشی کی جنم دیکھا تھا، جس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بامشکل آنسو ضبط کی بیٹھی تھی۔ جاؤ زارا، ذرا زنیرا بیٹا مٹھائی لے کر آؤ، قصہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ زارا اور زونی مسکراتے ہوئے مٹھائی لینے چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب، ایک بار بچوں سے بھی پوچھ لینا، ان کی مرضی۔ آفرین کی بات پر قصہ بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بڑوں کے فیصلے پر چھٹو کا کیا کام ہے؟ ویسے بھی یہ بابا سائیں اور بھائی صاحب کا فیصلہ ہے، اس میں کسی اور کی مرضی کی کیا گنجائش ہے؟ آفرین بیگم قصہ بیگم کی بات سن کر خاموش ہوئی۔ سوری، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی اور اٹھی۔ جاؤ بچے، آرام کرو۔ آفرین بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ماریہ کے چہرے پر چمک تھی، آنکھوں میں غرور تھا اسے پانے کا۔ وہ سنجیدگی سے لب بیچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سہیل صاحب کے چہرے پر بکھری خوشی وہ سمیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آتا ہوں، سمیٹ کروانا ہے کچھ۔ رکو بچے، سہیل صاحب نے اسے روکا۔ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ سہیل صاحب نے سوال کیا۔ عشی نے جاتے جاتے آنسو سے بڑی آنکھوں سے شبیر کو دیکھا، جس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات تھے۔ وہ سہیل صاحب کو بے راست جواب دے کر ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے شاید جلد بازی کر دی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ سہیل صاحب نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تھا، جس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا دور اندھیرے میں کہیں غیر مرئی نقطے کو گھڑ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے سلکی بال ہوا میں لہرا کر بار بار اس کی پیشانی پر آ رہے تھے، مگر وہ گہری سوچ میں گمسم کھڑا اپنے ذہن پر اس لڑکی کے بارے میں سوچ سوچ کر دباؤ ڈال رہا تھا، جو پہلے سے چھوڑ کر گئی تھی۔ بہت مشکل کے بعد اس نے آگے بڑھنا چاہا اپنی فیملی کے ساتھ، مگر قدرت نے اسے پھر سے ہی اس لڑکے سے ملایا تھا اور اب اس کے لیے ایک اور کڑا امتحان تھا۔ شہنشاہ صاحب کی آواز پر اس نے بھیجے ہوئے لب وا کیے تھے اور پیچھے مڑ کر گڑا تھا۔ شہنشاہ صاحب اس کے برابر آگے رکے تھے اور اسی جانب دیکھنے لگے جس جانب وہ کچھ وقت پہلے دیکھ رہا تھا۔ یہاں ٹھنڈ ہے دادا سائیں، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو اس نے اب محسوس کیا تھا۔ شہنشاہ صاحب محض مسکرا دیے تھے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں دیکھ رہا ہوں آپ خوش نہیں لگ رہے۔ وہ شہنشاہ صاحب کی بات سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ سر کو ہم دے کر اس نے نظریں ایک پل کو جھکائی اور لب بیچے۔ شہنشاہ صاحب نے جو دوبارہ دیکھا تھا، جو حادثہ کشمکش میں مطلع لگ رہا تھا۔ ایسی کون سی شے ہے جس نے میرے شیر بیٹے کو گہری کشمکش میں ڈال دیا ہے؟ شہنشاہ صاحب کے سوال پر وہ مبسم مسکرایا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا دادا سائیں، اس کے مختصر سے مگر براہ راست جواب پر شہنشاہ کچھ دیر گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی؟ شہنشاہ صاحب کے سوال پر اس نے مزید سنجیدہ کیا۔ وہ نظریں اٹھاتے ہوئے کچھ پل اندھیرے میں کچھ تلاشتا رہا۔ ٹھیک ہے شاہ، وقت لے لو، میں تم پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، جب بتانا مناسب سمجھو بلا جھجک بتا دینا۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شہنشاہ صاحب نے اس طرح بھی کیفیت میں دے کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی بخش لہجے میں بول کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اس نے لمبا سانس ہوا کا سپرو کرتے ہوئے آنکھیں میچی تھی۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس کے سپاٹ چہرے کو چھو کر گزرا تھا۔ آج گھر میں مایوں اور مہندی کا فنکشن تھا۔ ڈیکوریشن میں مصروف تھے۔ کاریڈور اور ٹیرس کے ساتھ ساتھ لانچ اور مین ہال کو بھی پیلے پردے سے سجایا جا رہا تھا اور ساتھ ہی سفید اور پیلے گلابوں کے پھول سے سجایا جا رہا تھا۔ گھر میں بےحد مصروفیت تھی، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک سن کر عشیر نے جلدی سے آنکھیں صاف کی اور اپنا حلیہ درست کر کے دروازہ کھولا۔ اور دروازے پر ماریا کھڑی تھی۔ عشیر کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اسے دیکھ کر۔ تم نے مٹھائی تو کھائی ہی نہیں، میں نے سوچا تمہیں خود دے کر آتی ہوں۔ اور یہ تمہارا ڈریس چچی جان نے بھجوایا ہے، پہن کر ریڈی ہو جانا تھوڑی دیر میں۔ دیکھو اب ہونے والی دلہن تمہیں خود مبارکباد لینے آئی ہے، ان قریبی شابیر ہاں کر دے گا۔ مبارک نہیں دوگی مجھے عشیق؟ وہ اس کے نام پر دباؤ ڈال کر بولی۔ عشیر نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر صوفے پر رکھا۔ مبارک ہو آپ کو، وہ بیزار لہجے میں بولی، جس پر ماریہ مسکرائی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم دل سے نہیں کہہ رہی ہو۔ کیوں؟ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت آگے پیچھے دوڑتی تھی نا شابیر کے،
تم نے سوچا تمہاری یہ سبز سبز آنکھیں اسے پھنسا لیں گی یا تمہاری یہ لمبی زلفیں اسے پھنسا لیں گی؟ ان کو تو کٹوا ہی دو۔ ارے رکو، میں ہی کاٹ دیتی ہوں۔ ساتھ پڑی ٹیبل سے چھوٹا سا سیزر اٹھاتے ہوئے ماریا نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اشیر نے اسے پیچھے دھکا دینا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس نے اس کی کمر سے لگاتے ہوئے سیزر اس کے بال کے قریب کیا تھا، جب کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے پیچھے کو بیل راست دھکا دے کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اشیر نے جلدی سے اپنا نیچے گرا ہوا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ اشیر نے نم آنکھوں سے اس کی چوڑی مضبوط پشت دیکھی تھی جو اس کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑا تھا۔ "You slapped me, شابیر"، ماریا نے گال پر ہاتھ رکھ کر چیخ کر کہا۔ جب نظر اس کے لال پٹے چہرے پر پڑی تو وہ خاموش ہوئی۔ "Today you have crossed all limits"، وہ جبڑے بیچتے ہوئے کرخت لہجے میں دھارا تھا۔ اشیر نے اس کی گرجدار آواز پر جڑی لی تھی جبکہ ماریا کا چہرہ سرخ پڑا تھا غصے سے۔ "کیوں لیتے ہو ہر وقت اس لڑکی کی سائڈ؟ بولو، یا جیے یا مرے تمہیں کیا؟ بولو"، وہ بدتمیزی سے اشیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی، جبکہ اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ شدت دار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر پڑا تھا۔ درد اور الم کے سبب اس کی آنکھیں آنسو سے بڑی تھی۔ اشیر نے ڈرتے ہوئے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑا تھا جس کی مٹھی بنائے وہ تیائی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ "شیری، نو"، اس کے ہاتھوں پکڑ کر اشیر نے سہمے ہوئے قریب ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ اشیر کا اس کا ہاتھ پکڑنا دیکھ کر ماریا غصے سے اس کی جانب بڑھی مگر وہ بازو سے جکڑتے ہوئے اسے اشیر سے بہت پیچھے ہٹا چکا تھا۔ ماریا کے چیخو پکار سن کر تقریباً گھر کے سبھی فرد وہاں جمع ہوئے تھے۔ کسا بیگم ماریا کو روتے دیکھ کر آگے آئی تھی۔ "منحوس، آج تم نے کیا کر دیا؟" کسا بیگم نے پیچھے کھڑی تھر تھراتی اشیر سے کہا جو ان کی بابا شرمندگی سے نظر جھکا چکی تھی، جبکہ کسا بیگم کے الفاظ آغا صاحب کو دل میں پگھلتے سیسے کی مانند تکلیف دے گئے تھے۔ شابیر نے مٹھی بیچی تھی۔ اشیر نے اس کا ہاتھ دبایا تھا، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ "مما، یہ لڑکی جب سے آئی ہے شابیر کے پیچھے پڑی ہے اور آج اس کی وجہ سے شابیر نے مجھے تھپڑ مارا"، ماریا نے اشیر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے نفرت بڑے لہجے میں کہا۔ کسا بیگم نے اشیر کو حیرت و غم و غصے سے دیکھا تھا اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جسے شابیر نے روکا تھا۔ اشیر نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔ کسا بیگم کے چہرے پر حیرت و تعجب کے آثار واضح تھے۔ وہ بلا کیوں اسے بچا رہا تھا؟ "اشیر پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہیں کریں گی آپ"، وہ ان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ سہیل صاحب نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ شابیر کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ "بڑی ہیں وہ تم سے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری ان سے ایسے بات کرنے کی"، سہیل صاحب نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ آفرین بیگم نے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ سہیل صاحب اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ "کیا لگتی ہے یہ تمہاری جس کے لیے تم نے سب سے لڑ جانے کو تیار ہو"، کسا بیگم نے اشیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زیر حمد لہجے میں کہا۔ "بیوی ہے میری"، وہ جبڑے بیچے کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ اس کے الفاظ نے وہاں کھڑے ہوئے سبھی افراد کے چہرے کے رنگ اڑا دیے تھے۔ اشیر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرتے چلے گئے۔